آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہیں ہم ان کو کس طرح حل کر سکتے ہیں۔ تو پہلے آپ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا جذبہ نیوز کا جو چینل ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو کلک کریں۔ تو مسائل جو ہیں ہمارے، ہمیں کس طرح مسائل پیش آتے ہیں، مثلاً ایئرپورٹس پر برا سلوک، امیگریشن والے زیادتی کرتے ہیں یا کسٹم والے زیادتی کرتے ہیں، یا جو سیکورٹی سٹاف ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ وہاں کوئی زیادتی کرتا ہے، کسی قسم کی ایئرپورٹ پر کوئی زیادتی ہو، کوئی irregularity آپ دیکھیں تو یہ وہاں وفاقی موصف کا کاؤنٹر بنا ہوا ہے۔ ون ونڈو وہ آپریشن ہے، تمام جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ملا کر انہوں نے ایک کاؤنٹر وفاقی موصف نے بنایا ہوا ہے۔ وہاں 24 آور ایک کوئی نہ کوئی ایک بندہ ضرور ڈپیوٹ ہوتا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے جو ڈپیوٹ ہوتا ہے۔ تو وہاں آپ لازمی کمپلینٹ اپنی رجسٹرڈ کرائیں، لازمی اپنی جو ہے کمپلینٹ رجسٹرڈ کرائیں۔ اس کے بعد ایک اور کاؤنٹر ہوتا ہے فیڈ بیک کا کاؤنٹر۔ جب امیگریشن آپ کی کلیئر ہو جاتی ہے، امیگریشن کے بعد سیکورٹی کلیئر ہو جاتی ہے، تو لاسٹ پہ ایک ہوتا ہے فیڈ بیک کاؤنٹر۔ وہاں بھی رجسٹرڈ ایک رجسٹر پڑا ہوتا ہے، وہاں بھی آپ کمپلینٹ رجسٹر کرا سکتے ہیں۔ تو میں سمجھوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے بھائی ان کے ساتھ ایئرپورٹ پر کوئی بھی برا سلوک ہو تو وہ اگر کمپلینٹ رجسٹرڈ کرانے کی اپنی عادت ڈال لے تو بہت زیادہ ہمارے مسائل جو ایئرپورٹس پر ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ تو ہماری عادت یہ ہے کہ ہم شور تو ڈالتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ شور ڈالتے رہتے ہیں، جو پراپر فورم ہے وہاں تک ہماری کمپلینٹ نہیں پہنچتی۔ میری تو عادت ہے کہ میں ایئرپورٹ پر جب بھی جاتا ہوں یا آتا ہوں تو میں کوئی وہاں پروٹوکول نہیں لیتا، میں عام مسافر کی طرح ٹریول کرتا ہوں، آبزرو کرتا ہوں، اور جو آبزرویشن ہوتی ہے میں اینڈ پہ وفاقی موصف کے کاؤنٹر پہ یا فیڈ بیک کا کاؤنٹر ہوتا ہے میں لازمی لکھ کر آتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر سارے اوورسیز پاکستانی بھائی یہ عادت اپنا لیں تو انشاءاللہ تعالی ایئرپورٹس کے جو ہمارے مسائل ہیں وہ 90% کم ہو جائیں گے۔ دوسرے ہمارے مسائل ہیں وہ ہیں سفارت خانوں کے متعلقہ۔ سفارت خانوں میں ہمارے ساتھ برا سلوک ہونا، کوئی بھی ریگولیرٹی، ان کا اچھا کوآپریٹ نہ کرنا، ان کا رویہ برا ہونا، یا ایک اور مسئلہ ہمارے بھائیوں کا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ جب بھیجتے ہیں انکوائری تو انکوائری وہاں سے بہت زیادہ لیٹ آتی ہے۔ پاسپورٹ کی جو انکوائری ہوتی ہے، پاسپورٹ انہوں نے جمع کروانا ہوتا ہے 5 مہینے 6 مہینے سال بھی لگ جاتا ہے، بلکہ اٹلی میں نے تو دیکھا ہے 2 سال بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اب وزیر اعظم پاکستان کا پورٹل ہے پاکستان سٹیزن پورٹل، آپ اس کے ذریعے کمپلینٹ بھیجیں۔ میں نے تو کمپلینٹس بھیجی تھی 23 اور ان کا رزلٹ ہے 75%، بڑا پازیٹیو رزلٹ آیا ہے۔ تو آپ کوئی بھی سفارت خانہ کے متعلقہ مسئلہ یا بلکہ پاکستان کے متعلقہ اوورآل جو فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ یا پاکستان میں کہیں بھی آپ کو مسئلہ اوورسیز پاکستانی کو درپیش ہے تو وہ پاکستان سٹیزن پورٹل کا استعمال لازمی کریں۔ میرے پاس تو رزلٹ بہت اچھا ہے۔ اور ایک اور ہے، اگر پنجاب میں، یہ ایک پنجاب کے لیے ڈپارٹمنٹ ہے اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب، آزاد جموں و کشمیر بلوچستان سندھ میں یہ ڈپارٹمنٹ نہیں، یہ ڈپارٹمنٹ صرف پنجاب میں ہے۔ اگر آپ کی زمین پر کوئی قبضہ کر لے یا پنجاب میں کہیں بھی آپ کے ساتھ زیادتی ہو، پولیس زیادتی ہو، تو اوورسیز پاکستانی کمیشن پنجاب کو آن لائن لازمی اپلیکیشن بھیجیں۔ پچھلے جو دور تھا میاں شہباز شریف صاحب کا، اس میں کیپٹن شہین بٹ صاحب وائس چیئرمین تھے، افضال بٹی صاحب اس کے کمشنر تھے، لیکن اس گورنمنٹ نے بھی بڑا اچھا وہ میرٹ پر تعیناتی کی ہے۔ وسیم اختر رامے صاحب بھی بڑے نائس آدمی ہیں، میرٹ پر کام کرتے ہیں، ان کو کام کرنے کا شوق ہے، تو وہ کمپلینٹ رجسٹر کرائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی زمین پر قبضہ بھی واگزار ہوگا، اور پولیس نے اگر زیادتی کی ہے تو وہ اس زیادتی کا بھی لازمی طور پر ازالہ ہوگا۔ اس کے علاوہ
سب سے ایک اور امپارٹنٹ ادارہ ہے، وہ ہے ادارہ وفاقی محسب۔ ادارہ وفاقی محسب ایک ایسا ادارہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کا جس کے پاس عدالتی اختیارات ہے۔ ان کو جب آپ کمپلینٹ بھیجتے ہیں، کسی وکیل کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ نے ایک سادے کاغذ پر اپلیکیشن بھیجنی ہوتی ہے، تو اس کی پروسیڈنگ اسی طرح ہوتی ہیں جس طرح عدالت میں ہوتی ہیں۔ آپ کو کسی وکیل کی ضرورت نہیں، وہ آپ کو انصاف فراہم کرتا ہے وہ ادارہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے سے بھی ہم کو استفادہ کرنا چاہیے۔ اور سلیمان فاروقی صاحب اس کے وفاقی محسب تھے پچھلے دور میں، تو انہوں نے باقاعدہ ایک گریونسز کمشنر برائے اوورسیز پاکستانی مقرر کیا ہے، جس کے وہ کمشنر ہیں حافظ احسان کوکر صاحب۔ بڑے نائس آدمی ہیں، بڑے محنتی آدمی ہیں۔ آپ کو امیگریشن کے متعلقہ کوئی مسئلہ ہو، وزارت خارجہ کا، وزارت داخلہ، کوئی بھی مسئلہ ہو جو ہمارے اوورسیز پاکستانی کے ریلیٹڈ ہے، تو وہاں بھی آن لائن اپلیکیشن بھیجی جا سکتی ہے، ای میل کے ذریعے اپلیکیشن بھیجی جا سکتی ہے۔ بلکہ پچھلے دور میں جب فیڈرل گورنمنٹ میں کوئی نہیں ہماری سنتا تھا، تو میں اپلیکیشن وفاقی محسب کو بھیجتا تھا، تو ان کا بھی رزلٹ بڑا اچھا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، اگر ہم ان سے استفادہ کریں یا اپنی اپلیکیشن جو متعلقہ فورم ہے اس پر بھیجیں، تو لازمی اس کی تلافی ہو سکتی ہے، ہمیں انصاف مل سکتا ہے۔ اور دوسرا میری پاکستانی کمیونٹی کی تنظیموں سے گزارش ہے کہ وہ اویئرنیس پیدا کریں کہ ادارہ وفاقی محسب کیا ہے، لوگوں کو پتہ ہو ادارہ وفاقی محسب کیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا پورٹل ہے وہ کیا ہے، اس کی تشہیر کریں۔ جو اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے اس کی تشہیر کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اوورسیز پاکستانی اپنی عادت ڈالیں کہ ان اداروں کو اپلیکیشن بھیجنے کی، تو ان کو رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کے مسائل لازمی طور پر حل ہوں گے۔ اگر کسی کا مسئلہ نہ ہو تو وہ اپنی فیڈ بیک بھیجے، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے پاکستان اوورسیز الائنس فورم کے پلیٹ فارم پہ ان کی مدد کرنے کی۔ تو اٹلی کی پاکستانی کمیونٹی گواہ ہے کہ جب بھی ان کو کوئی مسئلہ درپیش آیا تو ہم نے ان کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان اداروں کی مدد سے ہم نے ان لوگوں کے مسائل حل کروائے۔ اور کئی دوستوں کی زمینوں پر قبضہ تھا، تو جو ادارہ اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے اس کی مدد سے ہم نے بہت زیادہ لوگوں کے مسائل حل کروائے۔